اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کی خاطر کوئلوں کی دلالی کرنے والے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے پہلی مرتبہ بے نقاب نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ماضی ایسی حرکات سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن بطور چیف جسٹس پاکستان بابا رحمتے نے اپنے منہ پر جو قالت ملی تھی، اس کی سیاہی ان کا تازہ ترین سکینڈل سامنے آنے کے بعد مزید گہری ہو گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان کو گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس نے بے نقاب کیا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے نہ صرف اپنے دور اقتدار میں پرتعیش مراعات کے مزے لوٹے، بلکہ بطور چیف جسٹس اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ گھر جانے کے بعد بھی یہ سب مزے لوٹتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے اپنے لیے عمران خان کی حکومت سے خصوصی مراعات کا ایک بڑا پیکج منظور کروایا، جس کا فائدہ اب وہ بطور ریٹائرڈ چیف جسٹس اٹھا رہے ہیں۔ پاکستانی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی چیف جج کو اتنے بڑے پیمانے پر سرکاری مراعات ملنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سرکاری دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ قبل تب کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کی فل کورٹ سے اپنے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوشربا اضافی سہولتوں اور مراعات کی منظوری حاصل کی تھی، جن کی بعد میں وفاقی حکومت نے بھی منظوری دے دی۔ حالانکہ وزارت قانون اور وزارت خزانہ نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ خصوصی مراعات کے اس پیکج کے تحت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی تنخواہ کا 85% حصہ ہر مہینے بطور پینشن وصول کر رہے ہیں، جو کہ 10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اس خصوصی پیکج کے تحت ثاقب نثار نہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن حاصل کر رہے ہیں، بلکہ انہیں مفت بجلی، ٹیلی فون، گیس اور پانی کی سہولیات بھی حاصل ہیں، جن کا بل حکومت پاکستان ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر ایک پرائیویٹ سیکرٹری، ایک عدلی، ایک ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈز بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ اس کیس کی سرکاری فائل کے مطابق، جو کہ تب کے ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ نے تیار کی تھی، وزارت قانون اور وزارت خزانہ نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ماضی میں کسی بھی چیف جسٹس کو اتنے بڑے پیمانے پر ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری مراعات دینے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سمری اگست سن 2018 میں وزارت قانون نے منظوری کے لیے وزیر اعظم آفس کو بھیجی، جس میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے 7 جولائی سن 2018 کو ہونے والے اجلاس کا حوالہ دیا گیا تھا۔ سمری میں کہا گیا کہ فل کورٹ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سمری میں یہ بھی کہا گیا کہ دیگر مراعات کے علاوہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کو ایک پرائیویٹ سیکرٹری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی، جس کی تنخواہ سپریم کورٹ کے بجٹ سے ادا کی جائے گی۔ لیکن وزارت قانون نے اس تجویز پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کسی ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری یا 22 گریڈ کے افسر کو 16ویں گریڈ کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی خدمات سرکاری اخراجات پر فراہم کی جائیں۔ لیکن پھر وزیر قانون کو اوپر سے احکامات ملے تو یہ سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی گئی۔ لیکن وزارت خزانہ کے ریگولیشن ونگ نے بھی سپریم کورٹ کی تجویز پر اعتراضات لگا دیے۔ ریگولیشن ونگ نے کہا کہ سپورٹ سٹاف بطور ایڈیشنل پرائیویٹ سیکرٹری یا پرائیویٹ سیکرٹری فراہم کرنے کی سہولت صرف حاضر سروس سینئر ترین افسران کے لیے ہی ممکن ہے، لیکن ریٹائرڈ افسران کے لیے ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ وزارت خزانہ کی فائل میں لکھا گیا کہ وفاقی حکومت پہلے ہی اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ ججز بشمول چیف جسٹس پاکستان کو پینشن کی مد میں ہینڈسم رقم اور متعدد سہولیات فراہم کر رہی ہے، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو حق نہیں کہ وہ نجی مقاصد کے لیے سپورٹ سٹاف کی سہولت حاصل کرے، کیونکہ ان کا مقصد حکام کے دفتری امور انجام دینا ہوتا ہے، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ وزارت خزانہ نے مزید کہا کہ اگر اس تجویز کی منظوری دی جاتی ہے تو اس طرح کے مطالبات دیگر آئینی اداروں بشمول وفاقی شرعی عدالت، ہائی کورٹس، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین نیب اور پہلے سے ریٹائر اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان وغیرہ کی جانب سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وفاقی حکومت ان مطالبات کو رد نہیں کر سکے گی۔ وزارت خزانہ نے اپنی رائے میں لکھا کہ مذکورہ وجوہات کے سبب یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ فائنانس ڈویژن اس تجویز کی حمایت نہ کرے اور اسے رد کر دے۔ اس کے بعد جب یہ فائل فائنانس سیکرٹری کو بھجوائی گئی تو انہوں نے اس پر بات کرنے کا کہہ کر اسے واپس ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری ریگولیشن کو بھجوا دی، اور جب ان کی بات ہو گئی تو وزارت خزانہ نے حیران کن طور پر اپنا موقف تبدیل کر لیا اور ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری ریگولیشن، جنہوں نے پہلے سپریم کورٹ کی تجویز منظور نہ کرنے کی تائید کی تھی اور اعتراضات اٹھائے تھے، انہوں نے بھی اس تجویز کی حمایت کر دی۔ انہوں نے فائل پر لکھا کہ میری فائنانس سیکرٹری سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور چونکہ آئینی عہدے رکھنے والے صدر پاکستان اور صوبائی گورنرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پرائیویٹ سیکرٹریز فراہم کیے جاتے ہیں، تو ہمیں چیف جسٹس کے لیے بھی ایسا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعد ازاں سیکرٹری فائنانس نے 18 ستمبر سن 2018 کو اس کی سمری کو منظور کر لیا اور اگلے ہی روز وزارت خزانہ نے وزیر اعظم آفس کو اس سمری پر کوئی اعتراض نہ ہونے سے آگاہ کر دیا۔
यूं इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए रास्ता हमवार करने वाले चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के लिए PTI हुकूमत ने सन 1997 के सदारती ऑर्डर नंबर 2 में सन 2018 में एक तरमीम कर दी, जो कि आला अदालतों के जज की पेंशन और मराज से मुतालिक था, ताकि मियां साकिब निसार को इनकी रिटायरमेंट पर कई इजाफी सहूलियात फराहम की जा सकें। इन सहूलियात में बतौर चीफ जस्टिस अपनी तनख्वाह का 85% हिस्सा बतौर माहाना पेंशन वसूली की सहूलत, कम कीमत पर सरकारी गाड़ी खरीदने की सहूलत, 3000 मुफ्त लोकल कॉल्स माहाना के टेलीफोन बिल की अदायगी की सहूलत, 2000 यूनिट्स माहाना मुफ्त बिजली फराहमी की सहूलत, 25 हेक्टोमीटर यूनिट्स माहाना मुफ्त गैस फराहमी की सहूलत, पानी की मुफ्त फराहमी की सहूलत, माहाना 300 लीटर पेट्रोल फराहमी की सहूलत, एक ड्राइवर और एक अर्दली या फिर जज साहब चाहें तो ड्राइवर और अर्दली की तनख्वाह और इन्हें मिलने वाले अलाउंसेस और सहूलतों को मिलाकर स्पेशल इजाफी पेंशन वसूल कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए रिटायर्ड जज की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी गार्ड्स की फराहमी की सहूलत। याद रहे कि मियां साकिब निसार शायद मुल्क की अदालती तारीख के वाहिद जज होंगे जिन्हें इनके अदालती फैसलों से ज्यादा गैर अदालती सरगर्मियों, खुफिया एजेंसियों का एजेंडा लेकर चलने और अपने सियासी फैसलों की वजह से याद रखा जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।